اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے 4 فرشتے آئے ہیں، چھت پھٹی ہے اس کوٹھری کی۔ بہرحال انہوں نے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دیجئے کیا کیا۔ تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس۔ یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت مسیح بھیجے گئے ان میں، لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو انہوں نے رد کیا، نہ صرف رد کیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا کوئی معاملہ کسی رسول کے ساتھ ہوا۔ سین ہیڈرن جو تھا ان کا، انہوں نے فیصلہ کیا یہ واجب القتل ہے، لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے، خود نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو پائلیٹس پونٹس بیٹھا ہوا تھا گورنر، وہ کر سکتا تھا۔ اس سے کہا گیا اسے سولی چڑھاؤ، اس نے کہا ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرم ہے نہیں، کیسے سولی چڑھا دیں؟ آخر رومن امپائر قانون کے اوپر چلنے والی تھی، کہ نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا حکم ہے، ہمارے سین ہیڈرن کا فتویٰ ہے، ہمارے بڑے جو مفتی بیٹھے ہوئے ان کا فتویٰ ہے۔ تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھوئے اور کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس۔ دیکھو میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس یسوع مسیح کے خون کے پھرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یو ول بی ریسپانسبل۔ ان کا ہاں ہم سب لیتے ہیں اپنے اوپر گناہ، اس کا لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں، اگر کوئی گناہ ہے تو ہم پر ہے اور ہماری اولاد پر ہے۔ یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں طے شدہ رہا ہمیشہ، عیسائیوں کے ہاں، کہ یہودیوں نے قتل کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جسے کہتے ہیں، خدا ہی کہتے ہیں۔ لہذا یہودیوں کی سخت دشمنی تھی، سخت نفرت تھی، انہیں بری طریقے سے جو ہے وہ کچلتے تھے، قتل بھی کرتے تھے، قتل عام بھی کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن 1965 میں جو مر گیا ہے پوپ، اس نے کہا کہ نہیں، ان یہودیوں پر وہ جو ہے مسیح کے خون کا کوئی ذمہ داری ان پر نہیں۔ تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو ہے جو بشپس ہیں انہوں نے بغاوت کی کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم نے بدل دیا معاملہ، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، 1965 برس کے بعد تمہیں یاد آیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بس پڑھتے تو سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے کیا کیا یہ چھوڑ دیجئے کیا کیا۔ اللہ نے اٹھایا، زندہ اٹھایا۔ اس کی جگہ پر کون ہوا ہے؟ کروسیفکشن تو ہوئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ وہ سینٹ برنباس جو ہے حضرت مسیح کے حواریین میں سے ایک کی انجیل جو ہے، ایونجیلیم برنابے، سینٹ برنباس کی انجیل، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس حواری نے غداری کر کے پکڑوایا تھا، گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو، اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے 4 فرشتے آئے ہیں، چھت پھٹی ہے اس کوٹھری کی، اور وہ حضرت مسیح کو لے گئے۔ اب یہ گھبرایا ہوا باہر نکلا، تو بقیہ جو حواری تھے وہاں ان کے اے ہمارے استاد، اے ہمارے آقا، بس وہ رومنز نے سمجھا یہی ہے، اس کو پکڑا اور وہ ہے جو سولی چڑھا ہے۔ یہ ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، نہ میرے علم کی حد تک کسی تفسیر میں ہے۔ یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں سینکڑوں تھی تعداد میں، 300 انجیلیں تھیں، ان میں سے 4 سلیکٹ کی انہوں نے کہ یہ ہمارے ہاں کینونیکل کہلائیں گی، قانونی مستند انجیلیں 4 ہیں، متی کی ہے، مارک کی ہے، لوک کی ہے، جان کی ہے، 4 ہیں۔ تو گویا کہ 296 تو اپوکریفل کہلاتی ہے، غیر قانونی، غیر مستند انجیلیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک انجیل ہے برنباس کی۔ اب وہ مانتے ہیں کہ ہاں برنباس حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک تھی، یہ مانتے ہیں، لیکن انجیل کو نہیں مانتے۔
وہ کہہ رہے ہیں کسی مسلمان نے لکھی. مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے علم میں ہوتی، مفسرین نے کئی حوالے دیے ہوتے. قرآن مجید میں یہ تو ہے اللہ نے اٹھا لیا، کب اٹھایا، کس وقت اٹھایا، کیسے اٹھایا، یہ قرآن میں نہیں ہے. عقیدہ ہمارا ہے اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، وہ دوبارہ آئیں گے، ان پر موت وارد نہیں ہوئی.